اچھا، عذاب کے بعد ہو سکتا تھا عذاب جہنم، عذاب، پھر آگ کی بات آ جاتی، عذاب النار، نفحۃ من عذاب النار، نفحۃ من عذاب الجحیم، نفحۃ من عذاب السعیر، ان میں سے کوئی الفاظ استعمال نہیں ہوئے۔ اگر یہ کہہ دیا ہوتا نفحۃ من عذاب اللہ العزیز المقتدر، اللہ کے عذاب سے، اللہ کا ہی عذاب ہے، اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ رب۔ رب کے کتنے معنی ہیں مجھے یاد نہیں آ رہا۔ اچھا کیا ہے؟ مالک، سید، مربی، منعم، قیم۔ اس میں مثبت معنی ہے یا منفی معنی ہے؟ بہت مثبت معنی ہے نا رب کے اندر۔ کلام ہو رہا ہے منفی، کلام ہو رہا ہے منفی، اس میں آپ نے بہت سارے مثبت معنی والے لفظ کا اضافہ کر دیا، تو اس کی منفیت میں زیادتی ہوئی یا کمی ہوئی؟ اور کمی ہو گئی رب کے استعمال سے۔ اچھا، رب کے بعد بھی اگر کہا ہوتا ربہم، نفحۃ من عذابی ربہم، ہم ہوتا ان کے رب، جن کو سزا دینی ہے ان کے رب کی طرف سے، ان میں اشارہ مجرموں کی طرف ہوتا، مجرم تو کم از کم منفی ہے نا۔ ربہم نہیں کہا، کہا من ربی کا، اور کا کی ضمیر جا رہی ہے رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، ان کی طرف جا رہی۔ جب رسول کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ تو یہاں ایک عذاب کی آیت میں آخری ضمیر اپنے رسول کی استعمال کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی منفیت میں اور بھی شدید ترین کمی۔ میں یہ بات کیوں سمجھا رہا ہوں آپ کو؟ ایک مختصر سی بات ہے، لیکن اس طرح سمجھ لیں کہ قرآن میں، میرے کم مطالعے کے حساب سے، قرآن میں عذاب کی کم سے کم شکل یہ آیت ہے۔ اس سے کم عذاب کی کوئی تعبیر مجھے نہیں ملتی قرآن میں، شاید ہو، میرے علم میں نہیں ہے۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّ، کیا اس سے کم تو ممکن نہیں ہے۔ اور یہ جہنم کے اندر بھی نہیں، ابھی جہنم سے باہر کی بات ہے، یعنی اس سے کم تعبیر میرے نزدیک ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک سین بنایا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے، اور یہ کوئی بہت لمبا چوڑا، جس طرح کہتے ہیں نا خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو وقت کا بھی تعلق عذاب سے ہوتا ہے۔ لیکن اس آیت میں کتنا وقت گزر رہا ہے؟ نہ ہونے کے برابر، چھونا نہ ہونے کے برابر، چھونا بھی ہوا کا، ہوا بھی باریک، اس ہوا کا ذکر بھی رب اور اپنے رسول کے ساتھ منسلک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا چلو، اتنی سے عذاب تو ٹھیک ہے، ان کو برداشت کر لے گا، اتنی تو خیر ہے۔ اب اگلی جو آیت کا حصہ ہے اس کو سمجھنے سے پہلے میں آپ سے ایک اور جگہ آپ کو لے جاتا ہوں۔ کوئی مجرم ہوتا ہے، اس کو پولیس پکڑتی ہے، اس کو انٹیروگیشن روم میں ڈالتی ہے، اس کو ایک دو تھپڑ مار کے، کہاں تھا کل رات؟ گھر پہ سو رہا تھا، صحیح بتا، ورنہ نہیں میں گھر پہ سو رہا تھا، اور اس کو مار مار کے آخر میں وہ جا کے یہ کرنی، میں اٹھا ہوا تھا، میں نہیں کھائی تھی چاکلیٹ، جو بھی وہ اعتراف کرے۔ کتنا ٹارچر کرنا پڑتا ہے آخر میں جا کے وہ اعتراف کرے ہیں۔ اور جو پکے مجرم ہوتے ہیں نا، جنہوں نے بہت عرصے جرم کیے ہوتے ہیں، تو وہ اور بھی پکے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مار لو، اس کا کیا فرق پڑتا ہے، اسے مکہ کہتے ہیں، تو کسی اور کو لے کے آؤ، وہ پکے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ اتنا باریک عذاب باہر سے ایکسپیرینس کرنے کے بعد، اس کا تجربہ کرنے کے بعد، یہ مجرم کیا کریں گے؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ، میں قسم کھاتا ہوں، وہ کہیں گے بار بار اور بار بار۔ یقولن کی ضمیر مضارع ہے، اور مضارع استعمال ہوتا ہے بار بار کے لیے، لام ہے قسم کے لیے، جو نون آخر میں دو ہے نا، دو مزید قسمیں، اس طرح کہہ لو
میں قسم کھاتا ہوں، قسم کھاتا ہوں، قسم کھاتا ہوں 3 مرتبہ بار بار کہیں گے، بار بار کہیں گے، بار بار کہیں گے۔ یقولون میں 4 گنا زیادہ توکید ہے۔ یقولون ایک تو مضارع ہے، دوسرا اس پر لام ہے، یہ دوسرا درجہ، پھر ایک نون اور پھر دوسری نون، اس کو نون ثقیلہ کہتے ہیں۔ 4 گنا زیادہ زور دیا گیا ہے اس ایک لفظ میں، ایک لفظ میں۔ پہلی آیت کے پہلے حصے میں زور زیادہ دیا جا رہا تھا یا کمزوری لائی جا رہی تھی؟ کمزوری۔ اب جیسے گراف ہے تو گراف نیچے جا رہا ہے، اب اس آیت کے دوسرے حصے میں گراف اوپر جا رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ ان یا ویلنا، ویل کیا ہے؟ ویل عربی میں کہتے ہیں ایسی لعنت کو یا ایسی مصیبت کو یا ایسے عذاب کو جس سے برا عذاب ممکن نہیں۔ کسی پر کوئی ایسی مصیبت آئے وہ کہے اس سے برا تو ہو ہی نہیں سکتا، اس کو عربی ادب میں ویل کہتے ہیں۔ یا ویلی، او میرے ساتھ جو ہوا اس سے برا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ روایات میں آتا ہے ویل جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے، اور وہ ایسی وادی ہے جس سے جہنم خود ڈرتی ہے، اس کا بھی نام ویل ہے۔ قرآن نے استعمال کیا ہے ویل للمکذبین وَلَكُمُ الْوَيْلُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، وہی کا لفظ قرآن میں بھی جہنم کے ناموں میں سے استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ویل کا لفظ ابھی یہ کہہ رہے ہیں باہر جہنم کے کھڑے ہوئے، کہہ رہے ہیں یا ویلنا، ہم پر تو جو اس سے برا ہو ہی نہیں سکتا ہو چکا ہمارے ساتھ، اس سے کیا خراب ہوگا؟ ابھی وہ اتر نہیں کیا، ابھی وہ یہ چل رہا ہے، اندازہ کرو۔ اور اس کے بعد یہ چلانے کے بعد کیا کہتا ہے؟ انا، اب انا، آپ یہاں پہ کسی نے کہا تھا انا میں ہوں، اب کیا ہے؟ سمجھ میں آیا کیا ہے؟ بے شک، بے شک ہم، بے شک ہم۔ اچھا، بے شک ہم بھی بہت ہے، اس میں بھی بے شک کا اضافہ ہے، یہ نہیں نحنو یا ویلنا نحنو، نہیں، بے شک ہم، انا کا اضافہ۔ پھر اس کے بعد انا ظالمون، نا انا کننا ظالمین، کننا ہے ہم ہمیشہ سے ہی، ہم شروع سے ہی، ہم شروع سے ہی ظالم تھے، ہم ہمیشہ سے ظالم رہے ہیں۔ ہم کب سے ظالم رہے؟ یعنی اس نے ایک جرم کا اعتراف نہیں کیا۔ میں نے کہا وہ سین بتایا تھا نا فلم والا آپ کو، جو آپ دیکھتے نہیں ہو، جو مجرم کبھی اعتراف کرتا ہے جرم کا۔ یہ بندہ اس مقام پہ کھڑا ہوا ایک جرم کا اعتراف نہیں کر رہا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میں ہمیشہ سے ظلم کرتا رہا ہوں، یہ تمام جرموں کا اعتراف ایک دفعہ میں، کتنے لمبے ٹارچر کے بعد ٹوٹا یہ، کہ اس کا سٹیمنا ٹوٹا اور اس نے اعتراف کیا۔ اس جوک کے بعد اس نے اپنی پوری زندگی کے تمام ظلموں کا ایک دفعہ میں اعتراف رو رو کے بار 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 لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، ظالم کا لفظ بھی اسم استعمال ہوا ہے، اِنَّا كُنَّا نَظْلِمُ بھی ہو سکتا تھا، مضارع بھی ہو سکتا تھا۔ ظالم ہوتا ہے اسم، اور اسم فعل سے زیادہ قوی ہوتا ہے اور زیادہ ثابت ہوتا ہے، تو یہ بہت ہی پرزور انداز میں اپنے ظلم کا اعتراف کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہود کہا کرتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، آپ چھوئے گی بھی تو کتنا چھوئے گی؟ تھوڑے سے دن رہ لیں گے، ایک ویکینڈ ہی تو ہے یار، چلے گا، اتنا بھی ہمیشہ کے لیے۔ لوگ آج کل تو مسلمان بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جہنم ہے، ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے نا، ہمیشہ کے لیے تو نہیں، اتنا تو ہے نا کم از کم۔ قرآن نے اس بات کا بڑا پیارا جواب دیا ہے، تمہیں ہمیشہ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ سے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، یا اس سے تمہیں کوئی تسلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 2 دن ہو گئے یا 6 دن ہو گئے یا بس 12 دن ہوگا، تم اس کا 1 سیکنڈ سے بھی کم اس کے باہر کا چکھ لو تو یہ تمہارا یہ جو نشہ ہے نا یہ فوراً اتر جائے گا۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ یا سلام۔